بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرش الہی کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور پر اسرار معلومات فراہم کریں گے اور مسجد اقصی کی حالت کے بارے میں بات ہوگی۔ ان معلومات کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی اور کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا، اس وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس کو تخلیق فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25 دفعہ اپنے عرش کا ذکر کیا ہے۔ عرش الہی سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے۔ یہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب عطا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ہے، اس لیے اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اس سے امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان، زمینیں، ان کے درمیان اور ان کے اندر کی چیزیں عرش سے نیچے ہیں، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا پروردگار ہے۔ عرش کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے دعا فرماتے۔ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ کرسی عرش کا زینہ ہے۔ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسی ہے کہ جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئے ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عرش کی بزرگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذو العرش المجید، وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبا دینے والی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ پس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے۔ عرش الہی سب سے وزنی مخلوق ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت واپس آئے تو تب بھی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا وہیں بیٹھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت پر میں آپ کو چھوڑ گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 مرتبہ کہے، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ وہ جملے یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر 37 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی ہے کہ وہ باقی رہے گا، چنانچہ عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور احادیث بھی قرآن کریم کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عرش باقی رہے گا۔ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلے کے لیے آئیں گے۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو لوگ سید الخلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیں اور شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی اور سورج سر کے 1 میل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے چند بندوں کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان۔ نمبر 3، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ نمبر 4، 2 ایسے آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہوں۔ نمبر 5، ایسا آدمی جسے جاہ و جمال والی عورت بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، ایسا شخص جو ایسے خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا ہو کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوتی ہو۔ نمبر 7، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد اب مسجد اقصیٰ کی بات کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کی تاریخ 5000 سال قبل پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی اور اس کے تقریباً 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسے کہ بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی اسے پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء کے سفر کے لیے اسے منتخب فرمایا۔ یہیں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔
یہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام اور رسولوں کی امامت کرواتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اور اس کے ارد گرد خطہ کو بابرکت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکت فرمائی۔ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کی جانب لوگ محشر کے لیے جمع ہوں گے۔ مسجد اقصی سے محبت دین و ایمان کا حصہ ہے۔ نیز مسجد اقصی کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بھی شامل ہے۔ جس وقت سے انبیاء کرام کی یہ مسجد قید میں ہے، اس وقت سے وہاں کے حالات مایوس کن ہیں اور وہاں سے المناک خبریں آتی ہیں۔ دردناک مسائل وہاں کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ مسجد اقصی کی عمارت کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ وہاں پر نماز اور ذکر الہی سے منع کیا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطہ میں عبادت گزاروں کا قتل عام اور انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس پرامن گھر کو دہشت اور وحشت کی جگہ میں بدل دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دوبارہ مسلمانوں کو لوٹانے پر قادر ہیں کہ مسلمان مسجد اقصی کو عبادت گزاری اور ذکر الہی سے عبادت کریں، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمام مسلمان ممالک سے اپیل ہے کہ وہ مسجد اقصی کے مسئلہ کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ ایک دن ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دوبارہ مسلمانوں کو لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔